بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لسٹ نمبر 802، دعوتی کام، انسانیت کا غم، دنیا کی کارگزاری۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوتی کام اور اسوہ حسنہ۔ اسلام کی مقبولیت کی وجہ قرآن کریم کا اعجاز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کی اپنی قوت تھی۔ اسلام قرآن کی صداقت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی سچائی پر پھیلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے لیے جو دعوت تھی، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ہدایات دی، اسے غور سے پڑھیں۔ عمل متواتر، یعنی دعوتی کام کا عمل متواتر اور مسلسل ہو، تکلیفیں اور اذیتیں بھی برداشت کی جائیں، بھوک پیاس سے بھی نہ گھبرائیں۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے مسلسل اور متواتر دعوت دی اور اذیتیں برداشت کی، اس اسلوب دعوت کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ ترجمہ: نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی حق کی طرف بلایا، سو میرے بلانے پر وہ لوگ دین سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کیفیت بھی یہی تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ ترجمہ: شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنج کرتے کرتے کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں۔ فائدہ: یعنی آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ اگر یہ لوگ مومن نہیں ہوتے تو یہ ان کے مقدر کی بات ہے، یعنی آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے حق بات بیان کر دیں۔ اب جس کا جی چاہے قبول کرے اور جس کا جی چاہے قبول نہ کرے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ترجمہ: اور آپ کہہ دیجئے سچی بات جو آپ کی رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ انسانیت کا غم، داعی کے دل میں انسانیت کا غم اور انسانوں کے ایمان لانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہونا اور تڑپنا ہی اصل اسلوب دعوت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ایمان کے بارے میں حریص قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش حرص کا درجہ رکھتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ساری انسانیت کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائے اور ہدایت پا جائے۔ فرمایا گیا حریص علیکم، کہ تمہاری ہدایت کے بارے میں محمد حریص ہیں۔ فائدہ: حرص خواہش کا آخری درجہ ہوتی ہے، جسے دنیاوی معاملات میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دنیا کے معاملات میں حرص ہونا
قابل تعریف چیز نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں، دعوت کے معاملے میں اور لوگوں کے ایمان قبول کرنے کے معاملے میں حریص تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے اندھے لوگوں کا ایک گروہ بھاگے جا رہا ہو اور ان کے آگے آگے ایک بہت بڑا گڑھا ہو جس میں آگ جل رہی ہو، اور ایک بینا یعنی دیکھنے والا آدمی یہ منظر دیکھتا ہے تو دوڑا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے بندو یہ کس طرف بھاگے جا رہے ہو، رک جاؤ ورنہ آگ میں جل کر مر جاؤ گے۔ وہ بینا آدمی اس کوشش میں ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی بھی آگ کے گڑھے میں نہ گر پائے۔ فرمایا تم سب دوزخ کی آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہو اور مجھے یہ منظر نظر آ رہا ہے، اور تم جہنم کی یہ آگ دیکھ نہیں پا رہے ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم اس آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہو، اور میں تمہیں آوازیں دیتا جا رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس طرف مت بھاگو۔ آگے آگ ہے، اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریص علیکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ایمان کے معاملے میں حریص ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ایمان کی خواہش اس درجے پال رکھی تھی کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی اگر ایک آدمی بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بھی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی اسلوب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دعوت دینے والے داعی کے دل میں ایک تڑپ ہو اور ایک ولولہ ہو کہ مجھے کسی طرح سے اس نسل انسانی کو آگ سے بچانا ہے اور جنت میں لے جانا ہے۔ جب تک اس طرح کے جذبات دعوتی کام کرنے والے کے دل و دماغ میں چھا نہ جائے، اس وقت تک انسانوں کی تقدیر بدلنے والی نہیں۔ داعی یہ تو تمام انسانوں کو اپنا بھائی سمجھے گا اور ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ جہنم کی طرف جانے والے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اسوہ ہے، یعنی پوری نسل انسانی کے لیے داعی اللہ کے دل میں ایک درد ہو، ایک تڑپ ہو کہ نسل انسانی کو ہدایت کے راستے پر لانا اور آگ اور جہنم سے بچانا میری ذمہ داری ہے۔ نرم اور میٹھے انداز میں گفتگو ہو، داعی کا انداز گفتگو نرم اور ملین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لب و لہجے میں اسلام کی دعوت دی ہے، زبان کی اس مٹھاس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، جو کہ خیرخواہی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اس لیے کہ خیرخواہی میٹھی زبان سے ہی ہوگی اور نرمی سے ہی ہوگی۔ آپ کسی کو غلط راستے سے بچانا چاہتے ہیں اور اللہ کے راستے پر لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس شخص کو یہ اعتماد حاصل ہونا چاہیے کہ دعوت دینے والا میرا خیر خواہ ہے۔ لیکن اگر دعوت دینے والے کی گفتگو ایسی ہو کہ سننے والا اس سے شرمندگی یا حتک محسوس کرے تو وہ دعوت قبول کرنے پر کیسے آمادہ ہوگا؟ دعوت کا پہلا اصول یہ ہے کہ دعوت خیرخواہی کے جذبے سے اور خیرخواہی کے انداز سے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو ارشاد فرمایا فقولا لہو قولا لینا، کہ نرمی سے بات کرنا۔ فرعون ایسا آدمی تھا کہ جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، اور وہ فرعون جو کہتا تھا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے واسطے ایک بلند عمارت بنواؤ، شاید میں آسمان پر جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں، پھر وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں، اور میں تو موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ فائدہ: فرعون اپنے وزیر حامان سے کہا کہ ایک لمبی سی عمارت بناؤ جس پر چڑھ کر میں اس خدا کو دیکھوں جس کا موسیٰ دعویٰ کرتا ہے، مجھے تو یہ بات جھوٹی لگتی ہے۔ وہ فرعون جس کا دماغ یہاں تک پہنچ چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو یہ کہہ کر بھیجا فقولا لہو قولا لینا،
لعلہ یتذکر او یخشی، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ ترغیب کو مان لے اور نصیحت قبول کر لے یا عذاب الہی سے ڈر جائے۔ یعنی فرعون جیسا سرکش آدمی جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہدایت کی کہ نرمی کے ساتھ بات کرنا، چنانچہ یہی دعوت کا اسلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ دعوت کی زبان خیرخواہی کی زبان ہونی چاہیے کہ سننے والا خیرخواہی کا جذبہ محسوس کرے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، وہ وضو تو کر رہا ہے لیکن ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا۔ ہمارا آج کل کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سیدھا منہ پر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بوڑھے ہو گئے ہو، ابھی تک وضو کرنا نہیں آیا۔ اگر ہم نرمی کا طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں تو اتنا تو کہہ دیتے ہیں کہ بابا جی کسی سے وضو کرنا ہی سیکھ لیا ہوتا۔ مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزرگ کو ان کی غلطی بتانے کا خوبصورت طریقہ اختیار کیا۔ بزرگ سے کہا، بابا جی میں بچہ ہوں، آپ ذرا میرا وضو دیکھیں، کہیں میرے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں۔ چنانچہ انہوں نے سامنے بیٹھ کر وضو کیا۔ بزرگ کہنے لگے، بیٹا تمہارا وضو تو ٹھیک ہے، میرے وضو ہی میں گڑبڑ ہے۔ مردم شناسی، مخاطب کی ذہنی سطح اور نفسیات کا لحاظ رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر انداز سے دعوت دی ہے۔ مخاطب نے جس انداز میں بات سمجھانا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں بات سمجھائی۔ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ جو ایک پہلوان تھے، وہ کیسے مسلمان ہوئے؟ ہر آدمی اپنے فن کی زبان سمجھتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں تب آپ کو نبی مانوں گا جب آپ مجھے کشتی میں پچھاڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نبوت کا کشتی سے کیا تعلق۔ حضور کھڑے ہوئے، کشتی لڑی اور پچھاڑ دیا۔ رکانہ کہنے لگے، پہلی دفعہ تو اتفاقاً ایسا ہو ہی جاتا ہے، آپ میرے ساتھ دوبارہ کشتی لڑے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی پچھاڑ دیا۔ رکانہ کہنے لگے، ایک بار اور لڑے۔ چنانچہ 3 بار کشتی لڑی اور حضور نے تینوں بار کامیابی حاصل کی۔ اس پر رکانہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رکانہ رضی اللہ عنہ کو دلیل اور منطق کی زبان نہیں آتی تھی، وہ کشتی کی زبان ہی سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کی زبان میں مخاطب کیا ہے، ان کی نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور واقعہ مذکور ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھے تھے۔ عرب سرداروں کا ایک وفد آیا، بڑے بڑے سردار تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید شروع کر دی اور شکایات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابو جہل نے بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھتیجے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ بات تو دعوت پر ہو رہی تھی کہ حضور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور غیر اللہ کی پرستش سے منع کرتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ بھتیجے 2 ٹوک بات کرو کہ تم جو باتیں کہہ رہے ہیں، یہ اگر باتیں ہم مان لیں تو ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر یہ کلمہ آپ لوگ قبول کر لو تو عرب پر بھی تمہاری حکومت اور عجم بھی تمہارے قبضے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو جواب دیا، اب کلمے کے نتائج میں صرف یہی نتیجہ تو نہیں ہے کہ حکومت قائم ہو جائے، کلمے کا اصل نتیجہ تو جنت ہے۔ لیکن یہی بات جب مدینہ منورہ میں ثابت بن قیس انصاری نے پوچھا تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ثابت بن قیس نے حضور سے عرض کیا کہ ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں جس طرح ہم اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ ثابت نے کہا ہم راضی ہیں۔ یعنی ابو جہل نے ایمان لانے پر اس کا بدلہ پوچھا تو جواب دیا کہ اس کے بدلے حکومت ملے گی، لیکن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بدلہ پوچھا تو فرمایا کہ جنت ملے گی۔ حضور نے ہر مخاطب کی نفسیات کے مطابق اسے جواب دیا۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو ان کی نفسیات کے مطابق جواب دیا۔
اور ابو جہل کو اس کی نفسیات کے مطابق جواب دیا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے وقت مخاطب کی نفسیات اور اس کی ذہنی سطح دیکھتے تھے کہ یہ کون سی زبان اور کون سا اسلوب سمجھتا ہے۔ فائدہ: حقیقی داعی ایک شکاری کے مانند ہوتا ہے جو ہر پرند کی کو کو جانتا ہے اور پرند کو اس کی اپنی کو سے بلاتا ہے۔ پرندے مانوس ہو کر دوڑے چلے آتے ہیں۔ عمارت والوں کی دعوت 100% دعوت 6 نمبروں کے اندر عوام، علماء، نئے پرانے سب اپنی اصلاح کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی بھی نئے پرانے ساتھی کی غیبت، بہتان، تنقیص یعنی سب جہالت کی باتوں سے بالکل پاک اور صاف۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ دعوتی کام 500 گنا زیادہ ہو گیا۔ کام سمجھانے والے ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہو گئے۔ عوامی نہیں بلکہ خواص اور علماء کرام بھی کثرت سے بسترے اٹھائے اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں۔ اس سال تقریباً 5000 سے زیادہ علماء کرام نے وقت لگایا۔ افریقہ میں اس وقت تقریباً 1000 سے زائد جماعتیں چل رہی ہیں۔ 150 علماء کرام کی بھی ترتیب بنی ہے، وہ ویزا کی منتظر ہیں۔ پاکستان میں 64 مقامات پر شب جمعہ ہو رہی ہے۔ جماعتوں کی نقل و حرکت خوب جاری ہے۔ افغانستان میں گزشتہ ہفتے کابل میں اجتماع ہوا۔ سینکڑوں ساتھی جماعتوں میں چل رہے ہیں۔ مرکز نظام الدین کے تحت ساری دنیا میں جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ اللہ قبول فرمائیں۔ عالمی شورا والوں کی دعوت، جلسے، جلوس، کتابوں کا تقسیم کرنا، لٹریچر، پوسٹر، ڈھنڈورا، وضاحتی بیانات، غیبت، تہمت، بہتان، کفر و الحاد کے فتوے، 100 سالہ الیاسی قدیم مرکز کو درگاہ اور الیاسی گھرانے کے افراد کو مجاور کے نام سے موسوم کرنا، مرکز نظام الدین کی شبیہ کو مسخ کرنے کی مساعی اور کوشش کرنا، دارالعلوم اور مفتیان دارالعلوم کو اپنا حمایتی بتا کر جھوٹا دعویٰ کرنا اور اپنی اس جھوٹ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا اور اپنے جھوٹے دعوے سے دارالعلوم کی عزت اور ناموس کو داغدار کرنا، جبکہ دارالعلوم والے کئی مرتبہ اپنے لیٹر پیڈ پر غیر جانبدار ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ وضاحتی بیان تو اہل و عقد کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ کچھ صلح صفائی ہو سکے، مگر یہ شورائی لوگ تو عوامی جلسوں، عوامی مجموعوں اور اجتماعوں میں وضاحتی بیان کر کے اسلوب دعوت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور عوام کو گمراہی اور انتشار میں ڈال دیتے ہیں۔ شبہات کا ازالہ، اعتراض نمبر 173۔ بھائی یوسف واپی، بھائی ناصری قاسمی اور دیگر شورائیوں کے کہنے پر دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ جاری کرتے ہوئے لکھا کہ تبلیغ والوں کا یہ کہنا کہ دین کی تھوڑی سی فکر پر 60 سال کی عبادت کا اجر ہے۔ نمبر 2، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ لوگ نصرت کیجئے۔ ہجرت اور نصرت سے دین پھیلا ہے۔ دارالعلوم نے دونوں سوالوں کے جواب میں لکھا کہ اس طرح سے کہنا صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ جواب: ہمارے مروجہ تبلیغ و تعلیم کے نظام میں صحیح روایات کے ساتھ ساتھ قیاس اور اجتہاد پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا دونوں باتوں میں الف کا جواب تفسیر روح البیان سورہ جاسیہ آیت نمبر 13 میں موجود ہے۔ حدیث کے حوالے کا موجود نہ ہونا روایت کے ضعف کو ظاہر کرتا ہے، مگر واپی اور ناصری صاحبان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ دینی تعلیم اور خدمت صرف اجر کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ اجرت لینے کی بابت کوئی بھی ایک صحیح روایت کو پیش کر دیجئے تو عین نوازش ہوگی۔ اس کے لیے بھلے آپ دارالعلوم والوں کو شامل کر لیں، انہیں بھی اپنی مدد کے لیے پکار لیں، ہم تمہیں 2 ہفتے کا وقت دیتے ہیں۔ دوسرے کا جواب بھی وہی ہے جو پہلے کا ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ مسلمہ بزرگ ہستی ہیں، تابعین اور تبع تابعین کے شاگرد عزیز رہے ہیں۔ جب سری سختی کی بات کو نظر انداز کر سکتے ہیں تو ہمارے اکابرین کی باتوں کی سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے کیا وقت اور کیا حیثیت۔ ہمیں مجبور نہ کرے، ورنہ لکھنے کو تو اتنا کچھ ہے کہ ان باتوں کے جواب کھوجتے کھوجتے آپ کی عمریں گزر جائیں گی۔ بھائی یوسف واپی صاحب کو ہم نے پہلے بھی 1 ہفتے کی مہلت دی تھی، مگر ان کی طرف سے جواب ندارت تھا۔
یہ لوگ جو باتیں دارالعلوم کی طرف منسوب کرتے ہیں انہی باتوں کو اور فتووں کو دارالعلوم کے پیڈ پر تازہ ترین تاریخ کے ساتھ شائع کروا دیں تو پھر ان کی سچائی ثابت ہوگی۔ یہ تو پرانے فتووں کو نئی تواریخ میں دہراتے رہتے ہیں تاکہ انتشار جاری رہے۔ امارت والوں کی باتوں کی سند تو کہیں نہ کہیں ملتی ضرور ہے، صحیح ہو کہ سقیم، مگر شورائیوں کی پیش کردہ باتوں کی تو سند ہی نہیں ملتی۔ مثلاً اب آپ ایک ہی بات کو لے لیجئے کہ دینی تعلیمی خدمت پر اجرت کو کون سی روایت سے ثابت کرو گے؟ سوائے قیاس اور اجتہاد کے کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ البتہ تبلیغ والوں کا نعرہ کہ اپنی جان اپنا مال لگاؤ، اس نعرے کی بابت قرآن اور حدیث اور سیرت صحابہ میں نصوص کے ساتھ اسنادات موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح حدیثیں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کے لیے ضروری ہیں۔ ترغیب و ترہیب کے لیے ضعیف روایات بھی قبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔